برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر قناویس کا اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جنتی ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے ہیں اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فرش، بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی جنتی لوگ بادشاہوں کی طرح آرام و راحت سے ایسے بچھونوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب اس بچھونے کے اندرونی حصے کا یہ حال ہے تو ظاہری حصے کا کیا حال ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے ان بچھونوں کے اندرونی حصوں کا حال تو بیان کر دیا لیکن ظاہری حصے کا بیان نہیں کیا، کیونکہ زمین میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس سے ان کے ظاہری حصوں کا حال پہچانا جا سکے۔ وجن الجنتین دان، اور دونوں جنتوں کا پھل جھکا ہوا ہے، یعنی ان دونوں جنتوں کا پھل اتنا قریب ہوگا کہ کھڑا بیٹھا اور لیٹا ہر شخص اسے چن لے گا، جبکہ دنیا کے پھلوں میں یہ خاصیت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ درخت اتنا قریب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے کھڑے یا بیٹھے جیسا چاہیں گے اس کا پھل چن لیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، ان لذیذ اور باقی رہنے والی نعمتوں میں سے تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، ان سے پہلے شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ان جنتوں میں وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، جنہیں ان کے شوہروں سے پہلے نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ کسی جن نے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن قاصرات الطرف۔ ان جنتوں میں وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان جنتوں کے محلات میں جنتی مردوں کے لیے ایسی بیویاں ہوں گی جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، اور ان میں سے ہر ایک اپنے شوہر سے کہے گی، مجھے اپنے رب عز و جل کی عزت و جلال کی قسم، جنت میں مجھے کوئی چیز تجھ سے زیادہ اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ تو اس خدا عز و جل کی حمد ہے جس نے تمہیں میرا شوہر بنایا
اور مجھے تمہاری بیوی بنایا، اور وہ بیویاں ایسی ہوں گی کہ انہیں ان کے جنتی شوہروں کے علاوہ نہ کسی آدمی نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے۔ ان بیویوں سے مراد حور عین ہیں، کیونکہ وہ جنت میں پیدا کی گئی ہیں، اس لیے ان کے شوہروں کے سوا انہیں کسی نے نہیں چھوا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ان سے مراد دنیا کی عورتیں ہیں، انہیں دوبارہ کنواریاں پیدا کیا جائے گا اور اس پیدائش کے بعد انہیں ان کے شوہروں کے علاوہ کسی اور نے نہ چھوا ہوگا۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک، تقوی اور شرم و حیا عورت کا بہت بڑا کمال ہے۔ دو، اجنبی عورت کا متقی پر پرہیزگار مرد سے بھی پردہ ہے، کیونکہ جنت میں سب متقی ہوں گے مگر ان سے بھی پردہ ہوگا۔ تین، پردہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو جنت میں بھی ہوگی۔ چار، حوریں پیدا ہو چکی ہیں اور جنت کی تمام نعمتوں کی طرح وہ بھی موجود ہیں۔ پانچ، حضرت آدم علیہ السلام اگرچہ جنت میں رہے اور وہاں کی نعمتیں کھائیں مگر آپ علیہ السلام حوروں کی طرف مائل نہ ہوئے، کیونکہ حوریں صرف جزا کے طور پر ملیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طبیعت کے موافق تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتی، تو تم اللہ تعالیٰ کا انکار کس طرح کرتے ہو؟ اور تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔